فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة، لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا۔ ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط۔ بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ منہ میں ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی۔ وہ جو صحابہ کو دھمکی لگائے، وہ جو کہے میں اس وقت ہوتا تو میری تلوار سے معاویہ نہ بچتا، اور آج اگر وہ موجود نہیں ہے تو میری زبان سے نہیں بچ سکتا، جو سیدنا معاویہ کو اس طرح صریحاً دھمکی دے محرم کے سینسیٹیو ماحول کے اندر، بجائے یہ کہ اس کے خلاف پرچے کو کاٹا جائے، اس کے لیے سہولت کاری کی جائے، جو بدبخت توہین کرے پرچہ ہو جائے، اس میں کون سا ایسا غلط مطالبہ ہے؟ جو مطالبہ کرے وہ غلط ہے، جو احتجاج کی کال دے وہ غلط ہے، وہ انتشار پھیلا رہا ہے، جو بدبخت توہین کرے اس کی آپ سہولت کاری کر رہے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ بے ایمان ایسی ہردہ سرائی کرتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ وہ گروہ جہنم کی دعوت دینے والا تھا۔ پھر دوسری عجیب بات پتہ کیا ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے، سیدنا امیر معاویہ کے خلاف ہردہ سرائی بھی کرتا ہے اور آگے سے کہتا ہے رضی اللہ کہہ کے اگر انسان کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اللہ تو اس سے راضی ہے، میں ہی بدبخت ان سے راضی نہیں۔ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اور اب بکواس کیا کر رہا ہے کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ معاذ اللہ۔ میرے بھائی اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا، یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم۔ اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اس کو روکو، اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پہ آپ کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی چینل ہیں اس ٹاپک پر انجینئر کے خلاف بھرپور احتجاج کریں، اس کے چینل کو بند کرو، ان سبسکرائب کرو، یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے، کسی قیمت پہ ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے۔ آج یہ گستاخی کی ہے، کل اس سے بڑی گستاخی ہوگی اور لوگوں کے منہ کھل جائیں گے۔ پھر جن چیزوں کے اوپر تم نے مجھے بلیم کیا، میرے خلاف ایک جھوٹی FIR کٹوائی، وہ ایگزیکٹلی قرآن بخاری اور مسلم کے مطابق ہے، اس سے بڑھ کر تمہارے بزرگوں کے اقوال سے میں نے وہ ساری باتیں بتا دی۔ اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گئی ہے کہ تم بھاگو؟ محمد بن عبد الوہاب صاحب کے جو بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول، میں نے تو گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوائی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بری کر دیا۔ پھر انہوں نے لکھا بنو امیہ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی کے لیے تنقیص کے جملے بولتے رہے، سب و شتم کرواتے رہے، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا۔ تقی عثمانی صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی، انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں، ایک بخاری میں ملتی ہے، اس میں بھی سب کا لفظ ہے، حالانکہ بخاری کی 3703 حدیث مسلم میں بھی موجود تھی، وہاں لعن اللہ وبتراب موجود تھا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حدیث وہ نقل کرتا، یا تو یہ جاہل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا طریق مسلم ہے، یا پھر یہ منافقت کر رہا تھا۔ چلے ہم دوسرا معنی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں جاہل ہیں، یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء جاہل ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ بالکل جی، ہم ہی تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی پہ لعنتیں کروائی ہم ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، ہم اسی میں تو عمل کر رہے ہیں۔ تم تو یہ حدیث پوری نہیں بیان کر سکے، مسلم میں یہ پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی حضرت خالد بن ولید نے، تو حضور نے کہا خالد تو میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو۔ میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ چٹیل، اس کے برابر سونا بھی کوئی خیرات کر دے، ایک صحابی کی اتنی سی گندم، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے سونے کے اعتبار سے آپ کیلکولیٹ کریں۔ اس لیے میں نے کہا تھا
کہ عمار ابن یاسر کو اگر کمپیئر کروائیں تو کروڑوں اربوں معاویہ اسٹیبل جتنی جگہ پہ پورے ہو جائیں گے سونے کی قیمت کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں. علی بھائی کہتے ہیں جی کہ میں اس دور میں ہوتا تلوار اٹھا لیتا, تو بھائی کیا کرتا, اور مولا علی میری ڈیوٹی لگاتے تو میں نے نعرہ حیدری لگانا تھا نا. ہاں میں نے سیاست معاویہ سیدھا بات تو نہیں کہنا تھا, میں نے تو کہنا تھا خلافت راشدہ حق چار یار. ہاں بھائی حضرت علی نے اہل جمل پہ تلوار اٹھائی, اہل صفین پہ اٹھائی, اہل نہروان پہ اٹھائی, تو وہاں میں نے نیوٹرل تو نہیں ہونا تھا. ہاں میں نے تو ماننا تھا جاہلیت کی موت مر جاتا. اور پھر دوسری بات, اس زمانے میں تو ہم بھی صحابی ہوتے, اور جب دو صحابہ لڑ پڑے آپ نے تو بولنا ہی نہیں بیچ میں. چلو نہ سوچ لوں آئے ہو نا دھار تلے. اور بےمانی یہ ہے, وہ کراچی کا جو مفتی ہے وابی دیوبندی اور جو لاہور کا وابی اہل حدیث ہے, دونوں نے میرا کلپ آدھا کاٹا, اس میں آگے الفاظ تھے, یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اس سے بھی کوئی نہیں, اتنا اصل مسئلہ جو آپ نے کہا ہم اپنی زبان کھولیں گے. میں نے کہا زبان کھولیں گے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان حدیث کے مطابق کھولیں گے. انہوں نے کہا کہ زبانیں کھولیں گے, اگلا ایسے ہی کاٹ دیا. تو میں زبان نہ کھولوں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کو باقی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب انہوں نے نیا ڈکوسلا بنایا ہوا ہے, ان کو چھپا لیتے ہیں جا کے اہل جمل کے پیچھے. وہ جی حضرت طلحہ, زبیر, سید عائشہ بھی, او بھائی ان کا سٹیٹس بالکل ڈیفرنٹ ہے, ان کو تو مولا علی نے معاف کیا ہوا ہے جی. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں, کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے بارے میں نفرت نکال دے گا, اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ میرے عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں. لیکن اہل صفین کو مولا علی نے معاف نہیں کیا, قنوت نازلہ پڑی ہے, اللہم علیک بمعاویہ واشیاءہ وعمر بن عاص واشیاءہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر, عمر بن عاص اور ان کے شیعہ کو برباد کر, ابا سلمی اور ان کے شیعہ کو برباد کر, آمین. یہ آج تک موجود ہے. پھر مولا علی علیہ السلام نے جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی تو ہی جنتی ہیں, میں مخالفین کے بارے میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. پھر قیامت کے دن میرے اور معاویہ کے درمیان مقدمہ طے ہوگا, جو یہاں بابی بیٹھ کے خود طے کر رہے ہیں. ہاں اور غزالی کو پتہ نہیں شیطان نے کو خواب دلا دیا جی, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک محل ہے جس میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت معاویہ کو بلایا جاتا ہے, حضرت علی کو بلایا جاتا ہے, تھوڑی دیر بعد حضرت معاویہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ مجھے بخش دیا گیا, اور حضرت علی نکلتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ مجھے میرا حق دلا دیا گیا. ایک خواب, خوابوں کے دن کھلوتے ہیں نا. دیکھیں اتنا خیال ہے ان کو ماموں کا, چاچو کا کوئی خیال نہیں ہے. ہاں سیدنا علی کزن ہے نا رسول اللہ کے, تو چاچو نہیں بنیں گے, وہ تو اہل البیت بھی ہیں. ماموں کا اتنا خیال ہے کہ ماموں کے پیچھے پوری امت کو ماموں انہوں نے بنایا ہوا ہے. ماموں ماموں کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم. بنو امیہ کا نام لیں تو فوراً حضرت عثمان کا نام لے آتے ہیں. بھائی حضرت عثمان, عمر بن عبدالعزیز, یہ تو آل امیہ میں ایسے ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ. ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہو جا کے, ہمیں بتاؤ گے, ہمارا تو مقدمہ خلافت راشدہ کے اوپر قائم ہے. بنو امیہ کو حضرت عثمان کے پیچھے کیوں چھپاتے ہو, عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے. اور پھر چلو یہ بھی بتا دو, آیت مباہلہ کی تفسیر مسلم شریف سے تم نے بیان نہیں کی, 2812 بخاری کی قتل مار والی حدیث کی شرح بیان نہیں کی. چلو یہ بیان کر دو کہ اسلام کا پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں خلیفہ بنے, 101 ہجری میں بنو امیہ نے انہیں زہر دے کے قتل کیا, صرف 38 سال کی عمر میں, میری 45 ہونے والی ہے, اتنی چھوٹی عمر میں انہیں شہید کیا گیا. انہوں نے کون سا گند صاف کیا تھا کہ وہ مجدد ہیں پہلی صدی کے؟ بنو امیہ کا گند. یہی بیان کر دو. یہ بھی نہیں کر سکتے. کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں, جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ شاگردوں نے کہا نہیں. فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت معاویہ کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کرتے. یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے. میں نے, مجھے تو اپنی محبت کی وجہ سے یہ ذہن میں آئی نا, اس وقت تک تو مجھے ان فتووں کا نہیں پتا تھا. پھر آپ کو پتا ہر دفعہ ہمارے ساتھ غیبی مدد آتی ہے, پھر یہ فتوے سامنے آ گئے. یہ کتاب اردو میں بھی چھپ چکی ہے, ہم نے تو کبھی قیامت کا فیصلہ نہیں کیا. ان کا اپنا امام احمد بن حنبل کا استاد جس سے حدیثیں ہیں مسند احمد میں, امام ابن الجاد, اس نے لکھا ہے. تقریب التہذیب میں ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے. زبیر علی زئی صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے, ایک نٹوریس چیز کے طور پہ. لیکن انہوں نے مانا ہے کہ یہ اس نے کہا ہے, پھر بھی وہ سنیوں کا امام ہے, کیونکہ احمد بن حنبل کا یعنی وہابیوں کے امام کا امام ہے وہ, علی ابن الجاد. وہ کہتا ہے قیامت کے دن اگر مجھے بتایا جائے کہ معاویہ کو اللہ عذاب دے رہا ہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا. اندازہ کرو, وہ تو آخرت پونے بیٹھا ہوا ہے. ہاں ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. پھر اس سے بھی پیچھے ان کا بڑا امام تابعی ابن سیرین, ابو داؤد کے اندر موجود ہے, حدیث حضرت معاویہ سے لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے وکان معاویہ لا یتهم فی الحدیث. معاویہ سے میں حدیث تو بیان کر رہا ہوں لیکن حدیث بھی جھوٹ نہیں سی بولتا ہوں. ہاں ملا علی قاری کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے, نمبر 1. نمبر 2, حکومت کی, خلافت کی لالچ ترک کر دیتے جو دل میں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی. یہ الفاظ انہوں نے لکھے. نمبر 3, انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا ہوا تھا اور اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں یہ قتل عثمان ایک, جس طرح پولیٹیشنز کیا ایک طریقہ ہوتا ہے نا, سامنے کوئی اور بات رکھنا, اندر اور بات. نمبر 4, وہ کہتے ہیں کہ قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی بغاوت جو قتل عثمان کی ڈھال کے پیچھے چھپی تھی اسے ظاہر کر دیتی ہے. اب تو حضور نے بتا دیا کہ اندر کچھ اور تھا. اور نمبر 5, حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے, مہجور ہو گئے. پھر اینڈ پہ ان کو ہوا کہ میں واوی کلاس لے لی. اینڈ پہ لکھا لیکن ہمیں چاہیے کہ نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں,
ہمیں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے اس معاملے میں. بالکل. اس کا مطلب ہے اتنا کچھ لکھ کے بھی ملا علی قاری یہ مان ہے میں نے زبان نہیں کھولی. ہاں آئے نا دار تلے. ہاں انہوں نے ٹرینڈ چلایا ٹویٹر کے اوپر, ٹھیک ہے, ٹاپ ٹرینڈ بنا, اس کے اندر کمنٹس 90% میرے حق میں تھے. لوگوں نے کیڑی جی 2812 کیڑی مصیبت ہے, معاذ اللہ گستاخ ٹریکٹر 2812, ہاں معاذ اللہ گستاخ موٹر بائک 2812, گستاخ کاریں اب آ گئی ہیں 2812. اب لوگ پوچھ رہے ہیں 2812 ہے کیا, اس کی شرح بیان کریں. باقی یہ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دھرنے دے کے, مجھے بتائیں میں دھرنے دے کے ایف آئی آر نہیں کٹا سکتا؟ پورے پاکستان میں جتنے وابی ہیں نا اس سے 10 گنا میرے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ان کو میں اس طریقے سے اگر کرنا شروع کروں میں نہیں ونریبل کر سکتا. لیکن ہم نے کبھی کسی کو یہ تربیت نہیں کیا. ہمارے اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے طور پہ کرتے ہیں نا وہ میں ان کو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ کہتا ہوں, میں ان کو کبھی منع نہیں کرتا. میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں جو اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, کسی کو روکتا نہیں ہوں, لیکن میں خود اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. ہم نے یہ لیگیسی نہیں چھوڑنی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں دھرنے دیں اور امن برباد کریں. بھائی ہماری یہ کولڈ وار ہے, علمی جنگ ہے. علمی جنگ اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ, ہر گھر, ہر بستی, ہر مسجد تک پہنچ گئی ہے. اس کے لیے کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت. جی علی بھائی اپنا عقیدہ واضح کریں. جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن, بخاری اور مسلم میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ میرا عقیدہ ہے. کھول کے بیان کریں. جی کھول کے بیان کیا. صحیح بخاری 2812 اور کھولا. صحیح مسلم 4776. یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے مال لوٹیں, اور قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو, حرام طریقے سے مال نہ لوٹو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ صحیح مسلم شریف انہیں کھول کے میں تمہیں بیان کرا. اور عمر بن عاص کا بیٹا کہتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص, پہلے تو وہ خاموش ہو کے سر جھکاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے, اور جہاں پہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ سننا ہے مجھ سے اب آپ نے بخاری کی, آپ نے مجھ سے 4108 سننی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور حبیب بن مسلمہ کہتا ہے کہ تم نے وہی معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گھوڑ کھولوں اور اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ تم باپ بیٹا کو جنہوں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے, تم لوگ کافر تھے اور ہم مسلمان تھے. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا, پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہی پہ کفایت کر دیا. اور حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی, عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا لی. جن چیزوں کے اوپر تم نے مجھے بلیم کیا, میرے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی, وہ تو اب سب جوڈیسی کیس ہے, وہ کورٹ میں چل رہا ہے, ہم اس کے اوپر ابھی نہیں بولیں گے جب تک کہ وہ فائنل کنکلوژن کی طرف نہیں آتا. جن چیزوں کے اوپر تم مجھے کرٹیسائز کر رہے ہو وہ ایگزیکٹلی قرآن, بخاری اور مسلم کے مطابق ہے. اس سے بڑھ کر تمہارے نزدیک, ہمارے لیے تو قرآن و سنت کافی ہے, تمہارے بزرگوں کے اقوال سے میں نے وہ ساری باتیں بتا دی. اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گئی ہے کہ تم بھاگو؟ جڑیں بڑھو نا, آؤ میدانش گل کرو, جواب دو ان باتوں کا. وہ دیکھو جو ایک گلا پھاڑنے والا مولوی, ٹھیک ہے جی, حالت دیکھیں اس بندے کی, اس نے تو زندگی موت کا مسئلہ بنو امیہ کو بنا لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ حالت ہوگی ہے کہ ان کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کیسے ان کی غلاظتیں اگلوا دیتا ہے. ایک حدیث گڑی ہوئی کیا نا, یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور, اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑی ہوئی ہے. یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے, کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا, معاذ اللہ, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا, معاذ اللہ, یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا, امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. بخاری شریف کی حدیث کو اس نے یہ بول دیا. کبھی رفع الیدین کی حدیثوں کو کوئی وابی بولے گا گھڑا ہوا. یہ جب تک اندر فطور اتنے لیول پہ نہ ہونا کہ زبان سے اگلنا شروع کر دے بندہ, یہ گٹر بھرتا ہے تو یہ اگلتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ غلطی سے نکلا ہے اس کے منہ سے, وہ اندر خمار ہے جو نکلا ہے. پھر بعد میں اسے احساس ہوا کہ وہ انجینئر پکڑ لے, کہتا نہیں حدیث تو ٹھیک ہے, مفہوم گڑا ہوا ہے. تو 10 مفہوم کیا ہے, آیا نا داڑ تھلے 10 کے ہی مفہوم, چل تو 10 دے, اس حدیث کا مفہوم بیان کر دو. کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار کے بارے میں, وَيْحَ عَمَّارِ
افسوس ہے عمار. وہ 2812 حدیث مشہور زمانہ 2812. ہاں نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران صحابہ کرام ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. باقی صحابہ نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے. عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. 50+ ایج ہے. حضور وہ پتھر اپنے والے نہیں سمجھنے, بڑے والے پہاڑی پتھر, اینٹیں نہیں ہیں. حضور کو اتنا پیار آیا, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور فرمایا وہی عمار, افسوس عمار, تقتلہ فئۃ الباغیہ, تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یدعوہم الی اللہ, اور ایک حدیث میں ہے یدعوہم الی الجنہ, وہ پکار رہا ہوگا, بلا رہا ہوگا اللہ کی طرف اور جنت کی طرف, ان کو یعنی وہ باغی جماعت کو. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, اور وہ جماعت جو ہے وہ دوزخ کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. اب یہ اتنے سخت الفاظ, یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی, اس کا فہم بیان کیا ہوا ہے محدثین نے کہ کوئی بھی جو حرام کام ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. انہوں نے تو نہیں شرح بیان کرنی, میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, آج پھر کر دیتا ہوں. جھوٹ بولنے والا جہنم کی طرف جانے والا عمل کر رہا ہے, اس کو جہنمی نہیں کہتے, وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. عمل جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے. خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی بھی اطاعت, رسول کی بھی, اور اپنے حکمران کی بھی, لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں. ساتھ ہی آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر جھگڑا ہو جائے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے. تو سیدنا علی خلیفہ راشد تھے, ان کی اطاعت واجب تھی. اس وجہ سے یہ بات ہوئی کہ وہ خلیفہ راشد کی مخالفت کر رہے ہوں گے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب پرفتن دور آئے تو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا. اے تو جماعت المسلمین نہیں, جب خلیفہ راشد ہو اس کو پکڑ لینا. حتیٰ کہ مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو اسے قتل کر دو. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے سورۃ الحجرات کے اندر, اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. اسی کے تحت تو جنگ صفین لڑی ہے سیدنا علی نے. تو وہ بیان کرتے کہتا ہے جی فئۃ الباغیہ, ترجمہ ہی نہیں کر رہے فئۃ الباغیہ دا, اور حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے, ہاں. اب وہ تعویل یہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے ویسے معاذ اللہ لفظ نہیں ہوتا, معاذ اللہ ہوتا ہے. معاذ تو نام ہوتا ہے نا, سعد ابن معاذ, یہ میم کے اوپر زبر ہے, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اس نے اس پہ بھی معاذ اللہ کہا حدیث پڑھنے کے بعد, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ وہ گروہ حضرت معاویہ کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ اللہ. او معاذ اللہ الگ ہے, حدیث اتےڑا معاذ اللہ تو پڑھے ہے, یہ گستاخی ہے. ہم آپ پہ 295C نہیں لگوائیں گے, ہم آپ کو دعوت توبہ دیں گے. یہ ہمارا کام نہیں FIR کٹوانا یا کسی کی لائف کو ورنریبل کرنا. ہم آپ کو کہیں گے آپ اعلانیہ آ کے توبہ کر لیں. اور ویسے انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے آ کے کہ میں حدیث پہ نہیں کہہ رہا تھا, لیکن وہ ذرا دوبارہ دیکھیں, آپ نے حدیث پہ بھی معاذ اللہ بولا ہوا ہے, اس کی الگ سے معافی مانگیں. ہاں کہ جو حدیث پہ میں نے بولا تھا بس ٹھیک ہے, توبہ قبول ہے. ہمارے نزدیک تو جو بھی بندہ بڑے سے بڑا بھی کوئی گناہ کرتا ہے توبہ کر لے کافی ہے. ہم نے کیوں FIR کٹوانی ہے اس کے اوپر. اب اگے ٹورو دی شرح بیان کرو, وہ پھر مشکل بن جائے گی. چلیں جو آپ کے علماء لکھ گئے نا وہی بیان کرتے ہیں. ہوں نہ کڑیو, کہتے اسلاف کا راستہ چھوڑ دیا. آپ کے اسلاف نے جو کچھ لکھا ہے وہ بیان کر دیں. وہ پھر یہ تو نہیں بیان کرتے تھے, پھر میں نے بیان کیا کہ یار ان کے اسلاف تو بہت کچھ لکھ کے گئے ہیں جو ان کی کانپیں ٹانگیں گی. وہ میں نے ایک ایک کر کے دکھایا.
وہابیوں سے شروع کرتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب صاحب کے جو بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول. میں نے تو گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوائی، 200 سال پرانی کتاب، اردو ترجمے سے یہ چھاپ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بری کر دیا. اب دیکھیں کیا جملے وہ لکھ رہے ہیں، یعنی وہ پورے کا پورا نیریٹو یہ مان رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ بازی چل رہی تھی. پھر انہوں نے لکھا بنو امیہ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی کے لیے تنقیص کے جملے بولتے رہے، سب و شتم کرواتے رہے، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا. پھر انہوں نے مسند احمد کی وہ حدیث لکھی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں کہ وہ عمار قتل ہو گیا، یہ کہہ رہے ہیں جی باغیوں نے مار دیا ہے، خارجیوں نے مار دیا ہے. اوہ جیت کی فوج نے مارا ہے وہ تو مان رہے ہیں. ایک نکی ہی حدیث ہے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں، ابو الغادیہ نے مارا ہے، اصحاب شجرہ والا صحابی ہے. ابن حجر اسقلانی نے کہا اسے وہ حدیث کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جو اصحاب شجر ہیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی، وہابیوں کے امام، اس دور کے امام بخاری 1999 میں فوت ہوئے، سعودیہ کے محدث اعظم رہے، البانیہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ یہ تعویل مشکل ہے. جب رسول اللہ کا حکم خاص آ گیا تو اس کی فضیلت اصحاب شجرہ والی اٹھ گئی کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. میں نے تو نہیں شیخ البانی سے یہ لکھوایا. ٹھیک ہے، شیخ البانی کو یہ رافضی بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں، انہوں نے نہ ناسبیوں کو چھوڑا ہے نہ رافضیوں کو چھوڑا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے. نہیں، فتوے چاہیے نیم رافضی، فل رافضی والے. تو وہ محمد بن وہاب کے بیٹے نے عبداللہ نے کہا کہ یہ حدیث کہ عمرو بن عاص جب آئے تو حضرت معاویہ نے کہا تم اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، ہم نے اسے مارا ہے، اس کو تو علی نے مار دیا ہے، ہمارے نیزوں کے درمیان لا کے پھینک دیا ہے، نہ یہ ساتھ لے کے آتا تو نہ وہ قتل ہوتا. نعوذ باللہ. اتنی دور کی تعویل بھی نہیں کہنا چاہیے، 180 ڈگری. تو جب مولا علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے کیا؟ نعوذ باللہ، کہ نہ لے کے آتے احد میں اور نہ وہ شہید ہوتے. فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. ایک فرضی بات حضرت علی نے کی، موٹا دماغ جن کا ہونا ان کو سمجھانے کے لیے. اگر یہ بات میں کرتا، یہ کہتے ہیں دیکھو جس نے فرضی بات کی ہے تو گستاخی ہو گئی ہے حضرت حمزہ. بھائی جب ہم ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ گستاخی نہیں ہوتی. حضرت علی نے بھی تو فرضی بات کی نا کہ حمزہ کا قاتل پھر رسول اللہ تھے. یہ پھکی دی مولا علی نے، کیسی زبردست پھکی دی، آج تک ڈکار آ رہے ہیں. ہاں، اس لیے میں نے کہا میرا نام ہی علی ہے، ذہن رکھنا. ایک نا علی، دوسرا اولاد میں منگولا دیا. ہاں، تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول. جب کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، تو آج آپ کے جو جعلی صوفیاء ہیں نا ان کو علمی طور پہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہم ایڈریس کر رہے ہیں. تو وابی اپنے گھر کی پہلے خبر لینا، جواب دیں. آج تک کسی وابی نے جواب دیا ان باتوں کا؟ اس کتاب کو بھی نہیں وہ ڈسکس کرتے، ڈرتے ہیں. تو ان کی کتنی بار بولتی بند ہو تو آپ کو یقین آئے گا کہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. بالکل کلیئر کٹ ہے، بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے.
پھر وہ بار بار مبالغے کے چیلنج کر رہا ہے. میں نے اس کو ایک کہا تھا کہ تو مبالغے والی حدیث ممبر سے بیان کر دے. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین. ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. تو ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں بیان کرنے لگا، اور میں نے کہا تھا وہ بیان کرنی ہے اور ساتھ اس کی شرح اور سلف کا فہم ابن تیمیہ نے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں منہاج السنہ میں کیا لکھا ہے وہ بھی بیان کر دینا ہے. ٹائم قیامت تک ہے، کر بیان. جو آپ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ شرح کے پیچھے پڑ گیا اور کہتا ہے حدیث بیان کرو. یار اہل حدیث سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہیں کہے گے نا. تو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی جڑا فتاوی عالمگیریہ پڑھنا شروع کر دو. میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث 6220 بیان کر دو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. نہیں بیان کر سکتے، اس میں وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. ہمارا معاویہ نے حکم دیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہ کرے. جی وہ سب کا مطلب نا جی تنقید بھی ہوتا ہے. ہاں رکو ذرا، صبر کرو. 6229 9 حدیثیں آگے چلے جاؤ تو وہ سب کا ترجمہ ہوا ہے لعن اللہ ابا التراب. جی تنقید نہیں، لعنت کے الفاظ ہیں. بنو امیہ لعنت کرواتے تھے ممبروں سے. تقی عثمانی صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی ہے. انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں، ایک بخاری میں ملتی ہے، اس میں بھی سب کا لفظ ہے. حالانکہ بخاری کی 3703 حدیث مسلم میں بھی موجود تھی، وہاں لعن اللہ ابا التراب موجود تھا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حدیث وہ نقل کرتا. یا تو یہ جاہل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا طریق مسلم میں ہے، یا پھر یہ منافقت کر رہا تھا. چلیں ہم دوسرا معنی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں جاہل ہیں. یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء جاہل ہیں. اگر یہ معنی نہیں لینا پھر یہ لوگ کہ یہ منافق ہیں، چھپاتے ہیں، علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں اور لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کے تحت جب تک کہ یہ حق بیان نہ کرے. اور آخرت میں جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور مشکات کے اندر بھی حدیث ہے، اس کے تحت ان کے منہ میں آگ کی لگام قیامت کے دن ڈالی جائے گی. ساری چیزیں فٹ ہوں گی نا. پھر فیصلہ کر لو کیا ماننا ہے، ان کو جاہل ماننا ہے یا منافق ماننا ہے. آپ خود ہی فیصلہ کریں. تو وہ چیزیں یہ نہیں بیان کر سکتے. سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا. 3 باتیں ایسی میں نے سن رکھی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. سن معاویہ، جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت علی رو پڑے. پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ جنگ میں ساتھ نہیں جا رہے تھے. حضور نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا. دوسرا موقع خیبر کے موقع پہ فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس خوشی میں سوئے نہیں کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا، اور صبح مولا علی کو حضور نے بلا کے وہ جھنڈا دیا. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی زندگی میں عمارت کی خواہش نہیں ہوئی تھی سوائے اس دن کے کہ وہ جھنڈا مجھے مل جاتا. جی. اور تیسرا موقع جب نجران کے عیسائی آئے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیت مباہلہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنے گھر والوں کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، خود بھی آ جاؤ، اور اوپن میدان میں جو ہے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں. تو رسول اللہ سیدنا علی، حسن، حسین، سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے اور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. حالانکہ حضور کی 9 بیویاں تھیں اس وقت، کسی کو نہیں ساتھ لے کے آئے. اس میں تو تھا عورتوں کو بھی لے آؤ، سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے، اسپیشل پروٹوکول دیا. یہ 3 فضائل ہیں جس کی وجہ سے میں کبھی علی کو برا نہیں کہوں گا. اور ابن ماجہ میں تو آگے چوتھی فضیلت بھی آئی ہے
من کنت مولا فہذا علی مولا. غدیر خم کا بھی ذکر کیا. اور یہ سیم سند مسلم شریف کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں موجود ہے. اس میں سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا آگے کہتا ہے کہ جتنے دن معاویہ پھر مدینہ شریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. ایسی ڈانٹ پلائی میرے باپ نے. لہٰذا امام نووی نے جو کہانی کرائی تھی نا کہ وہ فضیلت سننا چاہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں, آپ مجھے کوئی حضرت علی کے فضائل سنائے میں ان کو قائل کروں. کڈی دور دی کہانی. اور نووی 800 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. اس کا حال یہ ہے حدیث کی شناسائی کا کہ وہ کہہ رہے فضیلت سننا چاہ رہے تھے. کاش وہ حدیث پڑھ لیتا سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, پتہ چل جاتا. اس کو بھی یا پتہ نہیں چلا تو یا جان بوجھ کے اس نے کیا. ان نووی کا حال ہے تو تسی تے آج کل دے مولویوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. کام شروع تو پیندا آیا بھائی. ہاں جب دو فرقے بن جائیں نا پھر کام ڈلنا شروع ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر آپ نے دوسرے کی غلطیاں بتانی ہے, اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. یہ سمپل فارمولہ ہے. او جی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو. بالکل جی, ہم ہی تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی پہ لعنتیں کروائی ہم ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ہم اسی پہ تو عمل کر رہے ہیں. تم تو یہ حدیث پوری نہیں بیان کر سکے. مسلم میں یہ پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی حضرت خالد بن ولید نے. تو حضور نے کہا خالد تو میرے صحابہ کو برا مت کہو, اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ چٹیل, اس کے برابر سونا بھی کوئی خیرات کر دے, ایک صحابی کی اتنی سی گندم اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے سونے کے اعتبار سے آپ کیلکولیٹ کریں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عمار ابن یاسر کو اگر کمپیئر کروائیں تو کروڑوں اربوں معاویہ اس ٹیبل جتنی جگہ پہ پورے ہو جائیں گے سونے کی قیمت کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں. احد پہاڑ کو تو آپ چھوڑ دیں, حضرت عمار کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں بات ہو رہی. یہ تو سب سے پہلے حکم ہی ان لوگوں کا تھا. یہ بھی حدیث آدھی تم لوگوں نے بیان کی, پوری حدیث بیان نہیں کر سکے. خیر اس پہ میں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں. حنفیوں کو بہرحال میں نے بھی تازہ ایک تحفہ دیا ہے. کہتے ہیں جی علی بھائی کہتے ہیں جی کہ میں اس دور میں ہوتا تلوار اٹھا لیتا. تو بھائی کیا کرتا, اور مولا علی میری ڈیوٹی لگاتے تو میں نے نعرہ حیدری لگانا تھا نا. ہاں میں نے سیاست معاویہ زندہ باد تو نہیں کہنا تھا, میں نے تو کہنا تھا خلافت راشدہ حق چار یار. ہاں بھائی حضرت علی نے اہل جمل پہ تلوار اٹھائی, اہل صفین پہ اٹھائی, اہل نہروان پہ اٹھائی, تو وہاں میں نے نیوٹرل تو نہیں ہونا تھا. ہاں میں نے تو ماننا تھا جاہلیت کی موت مر جاتا. مسلم شریف میں حدیث ہے جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. میں تو بیعت توڑ کے تو گناہگار ہوتا, تو ماننا تھا. اولی الامر منکم سورہ النساء نمبر 59. اور پھر دوسری بات, اس زمانے میں تو ہم بھی صحابی ہوتے, اور جب دو صحابہ لڑ پڑے آپ نے تو بولنا ہی نہیں بیچ میں. چلو نہ سو اتنوں آئے ہو نا داڑھ تلے, اندازہ کر. اور بےمانی یہ ہے, وہ کراچی کا جو مفتی ہے وہابی دیوبندی اور جو لاہور کا وہابی اہل حدیث ہے, دونوں نے میرا کلپ آدھا کاٹا, اس میں آگے الفاظ تھے. یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اس سے بھی کوئی نہیں, اتنا اصل مسئلہ جو آپ نے کہا ہم اپنی زبان کھولیں گے. میں نے کہا زبان کھولیں گے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اپنی زبان حدیث کے مطابق کھولیں گے. انہوں نے کہا کہ زبانیں کھولیں گے, اگلا حصہ ہی کاٹ دیا. تو میں زبان نہ کھولوں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب انہوں نے نیا ڈکوسلا بنایا ہوا ہے, ان کو چھپا لیتے ہیں جا کے اہل جمل کے پیچھے. وہ جی حضرت طلحہ, زبیر, سید عائشہ بھی, او بھائی ان کا سٹیٹس بالکل ڈیفرنٹ ہے, ان کو تو مولا علی نے معاف کیا ہوا ہے. جی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے بارے میں نفرت نکال دے گا, اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ میرے عثمان بن عفان
طلحہ اور زبیر کے بارے میں مولا علی نے تو ان کو بالکل کلیئر کٹ چٹ دے دی ہے، وہ تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے. حضرت زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے تھے، المستدرک للحاکم کے اندر احادیث موجود ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حاکم کے اندر موجود ہے. مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مار کے شہید کر دیا. لیکن اہل صفین کو مولا علی نے معاف نہیں کیا. قنوت نازلہ پڑی ہے، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ و عمر ابن عاص و اشیاعہ. اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص اور ان کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور ان کے شیعہ کو برباد کر، آمین. یہ آج تک موجود ہے. اور پھر مولا علی علیہ السلام نے جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی ہیں، میں مخالفین کے بارے میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. پھر قیامت کے دن میرے اور معاویہ کے درمیان مقدمہ طے ہوگا، جو یہاں بابی بیٹھ کے خود طے کر رہے ہیں. ہاں. اور غزالی کو پتہ نہیں شیطان نے کوئی خواب دلا دیا، جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک محل ہے جس میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت معاویہ کو بلایا جاتا ہے، حضرت علی کو بلایا جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت معاویہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ مجھے بخش دیا گیا، اور حضرت علی نکلتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ مجھے میرا حق دلا دیا گیا. ایک خواباں ہوتے دین کھلوتے ہیں نا دا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بیچارے اپنے بھول پن میں یہ حدیث جو تھی نا، جو حضرت طلحہ زبیر کے بارے میں تھی، انہوں نے ماموں کا نام بیچ میں ویسے ہی لکھ دیا. بیان القرآن میں ریکارڈ ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. دیکھیں اتنا خیال ہے ان کو ماموں کا، چاچو کا کوئی خیال نہیں ہے. ہاں سیدنا علی کزن ہے نا رسول اللہ کے، تو چاچو نہیں بنیں گے، وہ تو اہل البیت بھی ہیں. ماموں کا اتنا خیال ہے کہ ماموں کے پیچھے پوری امت کو ماموں انہوں نے بنایا ہوا ہے. ماموں کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم. اور پھر کس طرح بنو امیہ کا نام لیں تو فوراً حضرت عثمان کا نام لے آتے ہیں. بھائی حضرت عثمان، عمر بن عبد العزیز، یہ تو آل امیہ میں ایسے ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ. ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہو جا کے؟ ہمیں بتاؤ گے، ہمارا تو مقدمہ ہی خلافت راشدہ کے اوپر قائم ہے. بنو امیہ کو حضرت عثمان کے پیچھے کیوں چھپاتے ہو، عمر بن عبد العزیز کے پیچھے؟ اور پھر چلو یہ بھی بتا دو، آیت مباہلہ کی تفسیر مسلم شریف سے تم نے بیان نہیں کی، 2812 بخاری کی قتل مار علی حدیث کی شرح بیان نہیں کی. چلو یہ بیان کر دو کہ اسلام کا پہلا مجدد عمر بن عبد العزیز 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں بنو امیہ نے انہیں زہر دے کے قتل کیا. صرف 38 سال کی عمر میں، میری 45 ہونے والی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں انہیں شہید کیا گیا. انہوں نے کون سا گند صاف کیا تھا کہ وہ مجدد ہیں پہلی صدی کے؟ بنو امیہ کا گند. یہی بیان کر دو. یہ بھی نہیں کر سکتے. جی عمر بن عبد العزیز بھی تو بنو امیہ سے ہیں، جی بالکل. وہ مجدد ہیں، جی بالکل. کیا کیتا ہے انہوں نے؟ اتنا نہ پوچھو. پھر بریکاں لگ جاندیاں نے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یقین کریں ہمارے ایک بڑے قریبی پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم ہے، 60+ ان کی ایج ہے. وہ مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب میں کٹر ناسبی تھا، پھر اللہ نے ہدایت جب دی تو میں اس رزلٹ پہ پہنچوں. کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا تھا، میں کہتا تھا علماء یہود جو کچھ کرتے تھے، تو آج مجھے یہ وہابی علماء یہود کی مثال نظر آتے ہیں، جس طرح یہ جان بوجھ کے احادیث کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں. جن کو نہیں پتا ان کو تو چھوڑ دیں، اسی لیے مغضوب علیہم ہوئے میں. ایویں تو نہیں بابا جی نے کیا چھڑ دو انہوں نے کہڑی گل ہے، تے سوراں دے سور نے. ہاں سوراں دے سور ہم نہیں کہہ رہے، بابا جی نے کہا ہے. ہاں بابا جی نے کہا کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے. او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے.
تو پاویں کہہ کہ ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. وڈ کے پرے ماری تیری تسبیحوں نے, جو مرضی کر لو. تو اللہ سے ڈرے. ہم نے یہ ساری کی ساری باتیں اب ان کے اماموں سے ثابت کی ہیں کہ اللہ کے بندو, امام ابو حنیفہ کے فضائل پہ کتاب لکھی گئی آج سے 1100 سال پہلے. 340 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو محمد حارثی, جنہوں نے امام حنیفہ کے فضائل پہ کتاب لکھی ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے پوری سند کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو بندہ ہی ضعیف ہے. وہ بندہ ضعیف تو اللہ کے بندے وہابیوں کے نزدیک ہے نا, حنفیوں کا تو امام ہے. وہابیوں کے نزدیک تو امام حنیفہ خود ضعیف ہے, ہاں حدیث کی فیلڈ میں. تو وہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ تو لینی ہے نا آپ نے. کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں, جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ شاگردوں نے کہا نہیں. فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت معاویہ کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کرتے. یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے. مجھے تو اپنی محبت کی وجہ سے یہ ذہن میں آئی نا. اس وقت تک تو مجھے ان فتووں کا نہیں پتا تھا. پھر آپ کو پتا ہے ہر دفعہ ہمارے ساتھ غیبی مدد آتی ہے, پھر یہ فتوے سامنے آ گئے. یہ کتاب اردو میں بھی چھپ چکی ہے. اس سے بڑھ کر مفتی اعظم پاکستان بریلویوں کے مفتی اشرف قادری صاحب فوت ہو چکے. میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2001 کے اندر. یہ مراڑیاں پیر افضل قادری صاحب کے وہ بھائی تھے گجرات کے اندر. ان کا اہل سنت رسالہ اس وقت نکلتا تھا. اس وقت ہم بھی بریلوی تھے تو ہم منگواتے تھے, یہاں تقسیم کرتے تھے. ان کی ویڈیو سامنے آ گئی جب وہ امیر شام کے حق میں نعرے لگوائے تھے نا کراچی والے باپا جانی نے, بے خطا بے گناہ معاویہ. اس کے جواب میں انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی. اس میں انہوں نے کہا میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ کے خلاف قتال کرتا. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے, ہیں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ, یہ نعرہ منہ ناصبیت ہے. اس سے ناصبیت کی بو آتی. اچھا وہ ان کی ویڈیو کئی سال سے لوگ شیئر کروا رہے تھے باپا جانی کے خلاف, خود بریلوی کہ اس نے غلط کیا ہے. پھر باپا جانی نے رجوع بھی کر لیا. اس وقت یہ جملے میں گستاخی کسی کو نہیں نظر آئی. سوچا میں نے آپ کو کہا تھا نا, میں کہوں نا خدا ایک ہے اور میں ہر ویڈیو میں کہوں کوئی بعید نہیں ہے, دو شروع کر دیں. اتنے بکس میں اترے ہوئے ہیں, ورنہ باتیں تو وہی ہوتی ہیں. سانپ سونگ گے آپ ان کو. دوسرا میں نے انہیں کہا ہے کہ تمہارے سب سے بڑے امام حنیفہ کے بعد وہ ہیں جن کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہے, بدر الدین عینی, جنہوں نے شرح لکھی ہے بخاری کی عمدۃ القاری. 855 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں, بخاری میں ایک اور حدیث ہے 7083 کہ ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں. وہ اکثر لوگ پیش بھی کرتے ہیں. یہ اس صورت میں جب لسانیت کی بنیاد پہ کوئی کر رہا ہو. اگر کوئی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار سونتتا ہے نا, تو وہ قرآن میں سورہ الحجرات میں حکم ہے کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو تو قتال کرو. جی اس میں جنگ جمل صفین نہروان نہیں آتی ہے. حضرت علی نے تو اللہ کا حکم پورا کیا ہے. تو اس کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ کرمانی تو کہتے ہیں حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا اور علی کو 2. انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ جب حدیث عمار پہنچ چکی تھی حضرت معاویہ کو, تم انہیں 1 اجر کی بشارت کیسے سنا سکتے ہو؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برابر ہی چھوڑ دے بجائے اس کے کہ انہیں 1 اجر بھی دیا جائے؟ یہ اتنے سخت الفاظ لکھے. ہم نے تو کبھی قیامت کا فیصلہ نہیں کیا. ان کا اپنا امام احمد بن حنبل کا استاد جس سے حدیثیں ہیں مسند احمد میں, امام ابن الجاد, اس نے لکھا ہے تقریب التہذیب میں, ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے
زبیر زئی صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے ایک نٹوریس چیز کے طور پہ، لیکن انہوں نے مانا ہے کہ یہ اس نے کہا ہے، پھر بھی وہ سنیوں کا امام ہے، کیونکہ احمد بن حنبل کا یعنی وہابیوں کے امام کا امام ہے وہ علی ابن الجعد۔ وہ کہتا ہے قیامت کے دن اگر مجھے بتایا جائے کہ معاویہ کو اللہ عذاب دے رہا ہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اندازہ کرو، وہ تو آخرت پونے بیٹھا ہوا ہے، ہاں ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ پھر اس سے بھی پیچھے ان کا بڑا امام تابعی ابن سیرین ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث حضرت معاویہ سے لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ سے میں حدیث تو بیان کر رہا ہوں لیکن حدیث بھی جو جھوٹ نہیں سی بول رہا ہوں۔ ہاں ابو بکر عمر عثمان کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے تو نہیں ابن سیرین کہتا کہ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ویسے جھوٹا سی، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ طریقہ ہی ہے وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، حدیث کے معاملے میں اس پہ کوئی تہمت نہیں ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ کیا ہو۔ حدیث یہ تمہارا بھی یہ موقف ہے، نہیں، حدیث سب نے ماشاء اللہ تعالی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اتنی تربیت کی تھی کہ اس سے وہ ڈرتے تھے۔ اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو یہ عمدۃ القاری والے کو تو کسی نے نہیں پکڑا۔ پھر ملا علی قاری، ہاں جی، اور یہ سارے وہ ہیں جو وہابی بھی جن کو امام مان رہے ہیں۔ ملا علی قاری کو تو بڑا کوٹ کرتے ہیں، اس نے مرقہ شرح لکھی ہے مشکات کی، 5878 مشکات میں حدیث آئی ہے وہ قتل عمار والی۔ اس کانٹیکسٹ میں اتنے سخت جملے کہ میں کہتا ہوں کہ کیمرے کا لینز پھٹ جائے، ہاں، اور اردو ترجمہ دیوبندیوں نے چھاپ دیا ہے اور سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس سے بھی سخت باتیں لکھی ہیں، لیکن وہ میں بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ملا علی قاری نے صرف نقل کیے ہیں اسلاف کے اقوال، وہ تو اس سے بھی سخت ہے، وہ آپ کو شوق ہو تو آپ خود ہی پڑھیں، میں نہیں بیان کرتا، میں وہ بیان کرتا ہوں جو ملا علی قاری نے خود لکھا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، باقیوں سے تو بھاگ جائیں گے نہیں، انہوں نے تو نقل کیا پرانے بزرگوں کا، پرانے کیڑے نے پھر وہ بھی دسو نا، چلے چھوڑیں اس کو۔ ملا علی قاری کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، حکومت کی خلافت کی لالچ ترک کر دیتے جو دل میں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی، یہ الفاظ انہوں نے لکھے۔ نمبر 3، انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا ہوا تھا اور اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ قتل عثمان ایک جس طرح پولیٹیشنز کیا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، سامنے کوئی اور بات رکھنا، اندر اور بات۔ نمبر 4، وہ کہتے ہیں کہ قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی بغاوت جو قتل عثمان کی ڈھال کے پیچھے چھپی تھی اسے ظاہر کر دیتی ہے۔ اب تو حضور نے ہی بتا دیا کہ اندر کچھ اور تھا۔ اور نمبر 5، حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پیٹھ کے پیچھے ڈالے گئے، مہجور ہو گئے۔ پھر اینڈ پہ ان کو ہوا کہ میں تو واوی کلاس لے لی، اینڈ پہ انہوں نے لکھا لیکن ہمیں چاہیے کہ نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، ہمیں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے اس معاملے میں۔ بالکل، اس کا مطلب ہے اتنا کچھ لکھ کے بھی ملا علی قاری یہ مان رہے ہیں میں نے زبان نہیں کھولی، ہاں آئے نا دار تھلے، ہاں تو پھر اس سے زیادہ تو زبان اور کیا کھولنی تھی؟ تو سر پھر کوئی دنیا کا رافضی بھی زبان نہیں کھول رہا سوائے اس کے کہ جو تکفیر کر رہا ہو یا منافق کہہ رہا ہو، کیونکہ اتنے ڈاٹے جملے اور کسی نے نہیں لکھے۔ اب مجھے بتاؤ کراچی کا وہ مفتی دیوبندیوں کا، وہابی دیوبندیوں کا، اس فتوے کا کیا جواب دے بجائے اس کے کہ وہ کوئی کہانی کرا کے سائڈ پہ ہو جائے؟ حالانکہ ہمیں پتا ہے اسے اس کے بڑوں نے بڑا ڈانٹا ہے کہ تو کتنے جا کے چکی آٹ دے دیتا ہے، وہ ہمیں ملتی رہتی ہیں نا خبریں، ہر جگہ ہمارے لوگ موجود ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں سامنے نہ آ کے بیٹھے۔ تو اچھا یہ سمجھ رہے سامنے بیٹھے تو نقصان زیادہ ہوگا، سامنے بیٹھنے کے بغیر ہی اتنا نقصان ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے آپ کے فرقوں کو، اب اس کی ریمیڈی ممکن نہیں ہے کیونکہ اب پبلکلی یہ چیز آ گئی ہے۔ انہوں نے ٹرینڈ چلایا ٹویٹر کے اوپر، ٹھیک ہے، ٹاپ ٹرینڈ بنا، اس کے اندر کامنٹس 90% میرے حق میں تھے، لوگوں نے کیڑی جی 2812 کیڑی مصیبت ہے،
معاذ اللہ گستاخ ٹریکٹر 2812، ہاں معاذ اللہ گستاخ موٹر بائک 2812، گستاخ کاریں اب آ گئی ہیں 2812۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی 2812 ہے کیا، اس کی شرح بیان کریں۔ شرح کہاں سے بیان کریں، انہیں تو پتہ ہے اس میں کیا ہوا ہے۔ وہ مسند احمد میں کتنی حدیثیں ہیں، 4 تو میں نے کرٹیکل احادیث بیان کی ہیں کہ ابو الغادیہ سے یہ سارا عمل ہوا تھا۔ وہ کس جماعت کے اندر تھے وہ ان کو پتہ ہے۔ تو میں اب بار بار ان چیزوں کو اس لیے نہیں بولتا کہ یار پھر یہ ان چیزوں کو پکڑتے ہیں جی موضوع یہ بناتا ہے۔ بھائی موضوع تو ڈاکٹر ذاکر نائک 2009 میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے بشارت نہ سناتا تو میں میدان میں نہ اترتا۔ As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That is history. اور جب میں نے جواب دیا اس کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، جب میں نے جواب دیا تو میرے پیچھے پڑ گئے، اور جب میرے پیچھے پڑے یہ کہتے ہیں نہیں پہلے یہ کہتا تھا۔ میرے بھائی پہلے جب میں کہتا تھا نا اس وقت میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کا ورژن تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل کام یزید نے نہیں ڈالا ہوا۔ جب آپ نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرائے نا، اور انہوں نے ان سے بیوقوفی یہ ہوئی کہ جب میرا وہ لیکچر آیا نا 2011 10 دسمبر 2011 کو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس کے بعد انہوں نے بجائے ذاکر نائک کو برا کہنے کے مجھے برا کہتے ہوئے کہ یہ تو اس کا مطلب ہے پھر تم حضرت معاویہ کو بھی اب برا کہو گے جنہوں نے اس کو لگایا تھا۔ میں کہا اے چکر ہی سن کہ میں کسی نے دب جاؤں گا۔ میں نے پھر اس پہ تحقیق شروع کی، اللہ بھلا کرے مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہو گیا، زبیر لزئی صاحب سے ڈسکشن کی، مجھے بتایا اوئے ہوئے کام ہی کچھ اور پہ ہے۔ میں کہا ٹھہر جاؤ پھر، اے چکر سے میں دب جاؤں گا، نہ بھائی ہمارے لیے تو نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں اچھا یہ جملے سارے بولتے رہے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریب ہے آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے یہ کیا۔ وہ حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر نے پابندی لگائی تھی نا، تو کسی نے ابن عباس کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ حج تمتع پہ تو عمر نے پابندی لگائی تھی۔ انہوں نے کہا میں تو رسول اللہ کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے حج تمتع کیا ہے، تم پہ تو پتھر برسنے چاہیے کہ تم رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو بکر عمر کے اقوال پیش کر رہے ہو۔ تو اگر ابن عباس ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ حدیث کے مقابلے پہ ابو بکر عمر کے اقوال بھی نہیں لیے جائیں گے، سرکار تو آڈے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، او تے اوتھے ہی نے کہ گھوڑے دے قدماں دی خاک اڑ کے نتنے چ بوے، تسی جڑی کہانی کرائی ہے او تے او بھی نہیں۔ بخاری مسلم میں ہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج تمتع پہ پابندی لگائی تو حضرت علی نے کہا میں حج اور عمرہ اکٹھا کروں گا، میں کسی شخص کے کہنے پر رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر ترمذی میں جو حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں، اہل شام میں سے ایک شخص آگے پوچھتا ہے کہانی کرا رہا ہے، اور کہتا ہے اچھا دسو اگر جو ہے وہ حج تمتع کے بارے میں کہ حج تمتع جائز ہے کہ نہیں، پہلے وہ کیرو ڈال رہا ہے۔ ان کا جائز سنت ہے، ان کا آپ کے والد تو منع کرتے تھے، انہوں نے اسی کے مولوی والا کام کرن گے تو پہلے منوا لو۔ انہوں نے کہا بتاؤ اگر کسی بات میں رسول اللہ کوئی چیز ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت کرے تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی میرے باپ کی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کی۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے حج تمتع کیا، یعنی تمتع اس حوالے سے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کیا، چاہے قران کی شکل میں ہو چاہے تمتع کی شکل میں، اور مشرکین کی جو رسم تھی وہ توڑ دی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو، بار بار سفر نہ کر کے آنا پڑے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا، ہمیں تو آپ لوگ کل تک یہ بتاتے تھے کہ فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ بھی کٹیں گے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ آج آپ ہمیں کہتے ہیں جناب یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی قرآن ہے، حدیث ہے، یہ کسی کی ذاتی گفتگو نہیں ہے۔ میں وضو کر کے بیٹھا تھا کہ میں نہیں بولوں گا اس موضوع پہ، پھر بھی تسی منو ٹریگر کیتا ہے، ہاں کیونکہ میں نے جب اسپیشل ٹاپکس پہ بولنا ہوتا ہے نا اس کا میں 100 موٹو لیتا ہوں، وہ میں پھر شروع میں بولتا ہوں، جس طرح آج میں سلاب کے کیس پہ بولا،
بس میں نے وہی کرنٹ افیئر ڈسکس کرنا ہوتا ہے. بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے نا یہ آپ لوگوں کی عظیمت زور لگا رہی. تو کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہوئے گا جہدے اندر کوئی ایسی تڑپ ہے کہ ادا اخلاص جڑا ہے نا وہ کام کر گیا ہے, تو اللہ نے میری زبان پہ یہ چیزیں جاری کر دی ہیں. ادروائز میں آج پکا کر کے بیٹھا ہوتا. دیکھیں پچھلی اتوار میں نے چھوڑی, اس سے پچھلی اتوار چھوڑ دی, اس دفعہ بھی رات تک مجھے لوگ پوچھے, میں نے کہا یار چھوڑو کیا کروں میں نے, بلکہ وہ فرحان بیٹھا ہوا ہے اسے پوچھ رہے, میں رات کو قریب فائنل کرا کے آیا ہوں, وہ جو میں نے شاید اور بلال کے چینل کے اوپر لائیو گفتگو کی تھی میں نے کلپ فائنل کیا. میں نے کہا بس یہی جواب دیں گے یار, کیا بار بار ان کو جواب دیں, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پک چھوڑتے ہیں. یہ تو بس انشاءاللہ منکرین حدیث ہو چکے ہیں, ہمیں پتا تھا یہ ہو جائیں گے, تو وہ تو ہو چکے ہیں. نہ یہ حدیث عمار کی شرح بیان کر سکتے ہیں, نہ مبالغے والی حدیث کی بیان کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور احادیث یہ کھول کے بیان کر سکتے ہیں. ان کے پلے شاہی کوئی نہیں ہے سوائے, اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج تک تو شیعان علی نے غم منایا نا, اب قیامت تک بنو امیہ کے شیعہ جو ہے نا ان کے غم کا ان کا پٹ سیاپا شروع ہو چکا ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی. باقی یہ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دھرنے دے کے, مجھے بتائیں میں دھرنے دے کے ایف آئی آر نہیں کٹا سکتا؟ پورے پاکستان میں جتنے وہابی ہیں نا اس سے 10 گنا میرے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ان کو میں اس طریقے سے اگر کرنا شروع کروں میں نہیں ونریبل کر سکتا. لیکن ہم نے کبھی کسی کو یہ تربیت نہیں کیا ہے. ہمارے اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے طور پہ کرتے ہیں نا وہ میں ان کو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ کہتا ہوں, میں ان کو کبھی منع نہیں کرتا. میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں جو اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, کسی کو روکتا نہیں ہوں, لیکن میں خود اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. ہم نے یہ لیگیسی نہیں چھوڑنی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں دھرنے دیں اور امن برباد کریں. بھائی ہماری یہ کولڈ وار ہے, علمی جنگ ہے. علمی جنگ اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ ہر گھر ہر بستی ہر مسجد تک پہنچ گئی ہے. اس کے لیے کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں, اور نہ اس کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. ان کی کیا اوقات ہے, وہ اللہ کے فضل سے جب وہ چیزیں آتی ہیں, مجھے بتائیں جب یہ ویڈیو پروڈیوس کریں گے, ہمیں جب بلایا جائے گا ہم بتا دیں گے کہ پوری ویڈیو یوں ہے, یہ تو الفاظ ہی نہیں تھے, اس میں تھا کہ ہم بولیں گے جو رسول اللہ کی حدیث ہے, زبان اپنی بند نہیں کریں گے. خود کیا بولنا ہے, اور خود تو میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. ایک لیکچر میں تم کہتے ہو کہ یہ ان کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے خود سے ہی, اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے. خود بخود پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کسی چیز کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی کسی چیز کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے وہ قرآن و سنت سے بیان کرنا ہے. جی علی بھائی اپنا عقیدہ واضح کریں. جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن بخاری اور مسلم میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ میرا عقیدہ ہے. کھول کے بیان کریں. جی کھول کے بیان کیا, صحیح بخاری 2812, اور کھولا صحیح مسلم 4776. یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے مال لوٹیں, اور قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو, حرام طریقے سے مال نہ لوٹو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ صحیح مسلم شریف. ہوں ایک کھول کے میں تمہیں بیان کرا. اور عمر بن عاص کا بیٹا کہتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص, پہلے تو وہ خاموش ہو کے سر جھکاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے, اور جہاں پہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ سننا ہے مجھ سے اب آپ نے بخاری کی, آپ نے مجھ سے 4108 سننی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور حبیب بن مسلمہ کہتا ہے کہ تم نے وہیں معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گھوٹ کھولوں اور اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ تم باپ بیٹا کو جنہوں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے, تم لوگ کافر تھے اور ہم مسلمان تھے. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا, پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہی پہ کفایت کر دیا. اور حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی, عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا لی. عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا قاتل کون؟ بنو امیہ, صحیح بخاری میں حجاج بن یوسف نے نیزہ مروایا. محمد بن ابی بکر کا قاتل کون؟ حاکم کھولے, صحیح مسلم میں بھی موجود, بنو امیہ. عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون؟ بنو امیہ, صحیح بخاری میں نہیں ہے 4827.
جب وہ مروان کہتا ہے کہ اللہ نے امیر المومنین کو سجھایا ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ چننا چاہتے ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر کھلو گیا، انہوں نے کیا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. لیکن بخاری نے لکھا ہے کچھ کہہ دیا، لیکن امام حاکم نے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پوری تفصیل ہے. اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں ابن کثیر نے ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں. ابن کثیر کدھر رحمہ اللہ ہے؟ سارے دا، وہابیاں دا بھی اور غیر وہابیاں دا بھی. سورہ احقاف آیت نمبر 17، کیونکہ وہ آیت پڑھی تھی اس نے، پڑھو عبد الرحمن بن نبی بکر، وہ بھاگ کے گھس گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں، باہر سے بکواس کرنا شروع ہو گیا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ یہ جو تم مجھے کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا، اگلے لوگوں کی کہانی ہے، تو قرآن کی بے حرمتی کرتا تھا، تو کافر تھا اس وقت. تو حضرت عائشہ نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں صرف وہ آیات ہیں جو میرے بارے میں سورہ نور میں نازل ہوئی ہیں، اور حاکم میں اور باقی کتابوں میں ہے جو ابن کثیر نقل کیا. انہوں نے کہا تیرے بارے میں تھا کہ حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، تو اللہ کے نبی تجھ پہ لعنت کر کے گئے ہیں. جی یہ میں بیان کروں، پھر چلیں اس کی شرح بیان کر دیں. کیڑی کیڑی چیز میں بیان کراں؟ جو جو چیز کھولوں گا آپ اس کی جب شرح بیان کرنے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کانپے ٹانگیں گی. اس کے لیے میں نے سارے مسئلے ختم کر دیے. میں نے کربلا کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا 5B، 200 احادیث جمع کر دی ہیں. اور کراچی کا مفتی اس کے بارے میں بھی اللہ کیا کہہ رہا تھا، لفظ بول رہا تھا، ہاں حدیثاں نو پہ کہندے نے، انہاں دی زباناں لڑکھڑا گیا نے، سارے اخلاقیات ان کے ختم ہو گئے. اور پڑھ انہوں بخاری مسلم ہے اس میں زیادہ تر، باقیوں کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لزئی کی، شیخ شعیب ارنوت کی رحمہم اللہ اجمعین، سلیم اسد کی، غلام مصطفیٰ ظہیر کی، ارشاد الحق اثری کی. ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کسی نہ کسی امام کی تحکیم صحت والی نہ لگی ہو. 200 حدیثیں جمع کی ہیں، اور خلفائے راشدین سے لے کر شہادت حسین ابن علی تک پورا مقدمہ میں نے 200 احادیث میں بیان کر دیا ہے، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، بنگلہ میں. PDF آپ ڈاؤن لوڈ کریں، فری منگوائیں. ہماری اکیڈمی میں صبح 9 سے 5 بجے تک رابطہ کریں. 032159000162. صرف ڈاک کا 300 خرچہ آپ نے دینا ہے، فری. یہ 12 کا پیکج آئے گا، یہ ریسرچ پیپر اور 9 ٹوٹل ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں، فری آئے گا. پوری دنیا میں ہم دیتے ہیں. تو یہ تو میرے بھائی مقدمہ لکھا ہوا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے نا تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو تو بات کر رہا ہے لکھ کے دے. یار میں نے لکھ کے بھی دے دی، ویڈیو میں بھی بیان کر دی، اب کیا چاہتے ہو؟ اچھا مجھے کوئی شوق نہیں اسے بات کرنے کا. یہ اپنی پبلک کو کہہ رہے تھے کہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے یہ سامنے نہیں بیٹھتا. بس میں نے یہ اعتراض ختم کیا ہے. ہاں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا نا، تم رائے نہ کہنا ہی چھوڑ دو، انظر نہ کہا کرو صحابہ کرام کو. اعتراض کو ختم کرنے کے لیے میں نے کہا یار ٹھیک ہے یار، اب تم لوگ چاہ رہے ہو نا، لو یہ بھی میں ویڈیو ریکارڈ کرا دیتا ہوں. چلو یہ تو ابھی شاید بھائی کو پتا چلے گا نا جب میں ان کو کراچی بھیجوں گا. یہ جو ابھی اس طرح اٹھا کے میری ویڈیو بنا رہے ہیں نا، NG بنانی ہے لائیو اتوں، ہاں اندر وڑ جانا ہے، انہوں کہنا نکل باہر گل کر، ٹھیک ہے نا. وہ گلے پھاڑنے والا بھی کہتا ہے جی ہم نے ان کو علمی جو ہے وہ مباہلے کے چیلنج کی. علمی مباہلہ کیڑا ہوتا ہے؟ کل تک یہ کہتے تھے توحید ٹھیک ہو نا، باقی چیزیں ساٹھی ورگی توحید ہے. وہ تواڈے تے مرے ہوئے نے کدے اس طرح کی چیزاں بیان کیتیاں. زندہ تو چھڑ دو، زندہ تے ایک تسبیح پر ہوئے گئے نے. ساڈے ورگی توحید کسی نے بیان کی ہے؟ اللہ سے ڈریں اور یہ اپنے اماموں کے بتا دیں. آیت مبالہ کے اوپر بتائیں، وہ حدیث مبالہ بیان کریں اور بتائیں. منہاج السنہ میں فلنگ دی بلینکس کیا ہے اس نے، ابن تیمیہ نے، اس نے کہا کہ معاویہ نے حکم دیا سعد کو سب کرنے کا. یہ کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں بس. تو پھر ہو جائے صلوات بر محمد وآل محمد. ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔